ثم جئت على قدر یا موسیٰ، پھر تو اس مقام پر پہنچا ہے اے موسیٰ، واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب تو نے کرنا کیا ہے؟ اذهب انت، تیری دعائیں ساری قبول کر لی، اب تو بھی جائے گا، واخوک، اور تیرا بھائی بھی، بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، تجھے تنہا نہیں چھوڑ رہا، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ کیوں؟ موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ میرا ذکر کرنے سے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، ذکر کر کے لڑتے ہیں، طاقت ملتی ہے۔ روزہ آپ رکھیں، ذکر کر کے، تلاوت ذکر کر کے گزاریں گے، روزہ آسانی سے گزرے گا۔ تو اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس سے انسان کو بہت حوصلہ ملتا ہے۔ ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں غافل مت ہونا۔ پھر کیا فرمایا؟ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت زیادہ سرکشی کر رکھی ہے۔ موسیٰ پھر کیا کہا؟ فقولا لہ قولا لینا، فرعون کے پاس جاؤ دونوں اور نرم بات کرو اس سے۔ کیا کرو؟ بولو نا بھائی، نرم بات کرو۔ لعلہ یتذکر، شاید اس کو نصیحت حاصل ہو جائے، اس کو احساس ہو جائے، او یخشا، یا اس کے دل میں اللہ کا خوف۔ کتنا بڑا ظالم، ہزاروں بچوں کا قاتل، اور کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ کو کہ جا کے اس سے بات کیسے کرنی ہے؟ نرم، جاتے ہی لٹھ نہیں مارنی ہے۔ آج ہم کیسے تبلیغ کر رہے ہیں؟ الو کے پٹھے سے تو بات شروع کرتے ہیں، اوے تجھے تمیز نہیں ہے، ابے تبے کر کے بات شروع کرتے ہیں۔ ولا تنیا فی ذکری اذهبا قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی۔ پہلے تو اکیلے، پھر دوبارہ جب اللہ نے کہا نا، پہلے تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ وہ بڑا ظالم ہے، اب دونوں مل کے کہہ رہے ہیں، ہارون علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی۔ ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے اللہ ہمیں خوف ہے وہ ہم پر بہت زیادتی کرے گا، چھوٹا ظالم نہیں ہے، بہت ظلم کرے گا ہمارے اوپر۔ قالا لا تخافا، اللہ نے کہا اے موسیٰ اور ہارون خوف مت کرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوں، سب کچھ میری نظروں میں، ایک ایک لمحہ میں دیکھتا رہوں گا تمہارے ساتھ، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ۔ فَأْتِيَاهُ، جاؤ دونوں اس کے پاس، فقولا، اور جا کے کہو، انا رسولا ربک، اے فرعون ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، تیرا جو رب ہے نا اس نے ہم دونوں کو سفیر بنا کے بھیجا ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، جو ظلم ہو رہا ہے نا اس قوم پہ یہ کرنا چھوڑ دے، ابھی ہمارا تیرا تجھ سے ہلکا مطالبہ ہے، بس بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، ہم اس کو کہیں بھی لے کے چلے جائیں۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب مت دے، قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم تیرے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آئے ہیں اپنے نبی ہونے پر۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور اس شخص پر سلامتی جو سیدھے راستے کی اتباع کرے۔ قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، فرعون نے کہا جس رب کے تم سفیر ہو وہ رب ہے کون؟ مسئلہ تو سارا پھڈا ہی یہی تھا، وہ رب کو مانتا ہی نہیں تھا۔ تو قرآن میں دو جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے، دیکھو یہ خوب سمجھو اس بات کو، جب کسی کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے نا تو اس کی حقیقت اور ماہیت بیان کی جاتی ہے، سائنس کا طالب علم یہ بات سمجھتا ہے، لیکن اصول یہ ہے جب آپ کسی سے کسی چیز کی ڈیفینیشن پوچھتے ہیں نا تو وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں حقیقت اور ماہیت بیان کی۔ جیسے انسان کے بارے میں جب پوچھا جائے مل انسان، انسان کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ منطقیوں کی نظر میں حیوان ناطق، ایک ایسی جاندار چیز جس میں بولنے کی صلاحیت ہو، بات چیت کرنے کی صلاحیت ہو، کیونکہ اس سے یہ انسان کی ڈیفینیشن ہو گئی نا۔ ارے کیا ہو گیا بھائی،
کیا مطلب؟ آپ نے ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے خود یہ بھی تو سمجھو پہلے. ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کسی چیز کو ایسے الفاظ میں بیان کرنا کہ وہ چیز اپنے علاوہ تمام چیزوں سے ممتاز اور جدا ہو جائے. اٹ از کالڈ ڈیفینیشن. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ کسی چیز کو ایسے الفاظ سے بیان کرنا کہ وہ تمام باقی چیزوں سے جدا ہو جائے. سمجھتے ہو نا؟ جیسے پانی. اب آپ سائنسدان سے پوچھیں پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے تو مختلف لوگ مختلف انداز میں پانی کی ڈیفینیشن بیان کریں گے. سب سے اچھی ڈیفینیشن وہ ہوگی کہ ایسی تعریف کی جائے پانی کی کہ جو جامع اور مانع ہو. جامع کا مطلب تمام قسم کے پانی تو اس میں آ جائیں اور پانی کے علاوہ جتنی چیزیں تھیں اس تعریف سے خارج. کوئی بھی ڈیفینیشن جو جامع نہ ہو یا مانع نہ ہو وہ ڈیفینیشن نہیں ہوتی. جامع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ پانی کی کچھ قسمیں تو اس میں آ رہی ہیں, پانی کی بعض قسمیں اس میں نہیں آ رہی, تو یہ بھی تعریف ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پر انسان کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جاندار چیز ہے, اور ایسی جاندار چیز ہے جو بہت ذہین ہے مثال کے طور پر, تو یہ تعریف ایسی ہوگی جو مانے نہیں ہوگی. بہت سی مخلوق انسان کے علاوہ بھی ایسی ہے جو بڑی ذہین ہے, وہ بھی اس میں داخل ہو سکتی ہے. لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, کہیں گے اچھا یہ بھی بڑی ذہین ہے, یہ بھی بڑی ذہین ہے, تو شاید یہ بھی داخل ہے. کچھ لوگ شہد کی مکھی کو داخل کر لیں گے, یار اتنی ذہین ہے کیسے شہد کا چھتا بناتی ہے. کیا مطلب؟ یہ تعریف مانع نہیں ہے دخول غیر سے, دوسری چیزیں بھی آ رہی ہیں. اور جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے اتنا سکیڑ دیا اس تعریف کو کہ اس تعریف میں بہت سے انسان داخل ہی نہیں ہو رہے. آپ نے کہہ دیا کہ جی انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے, نہیں بہت سی چیزیں اور بھی داخل ہو گئی ہیں. آپ نے کہہ دیا کہ ہر جاندار چیز کو کہتے ہیں, تو ہر جاندار میں تو گدھا بھی آ گیا. تو ایسی تعریف ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اسپیسیفک اسی پر وہ دلالت کرے, نہ اس میں غیر داخل ہو اور نہ انسان اس فہرست سے نکلیں. اس لیے منطقیوں نے انسان کی تعریف کیا کی ہے حیوان ناطق, جاندار, وہ جاندار جس میں اسپیکنگ پاور ہو. یہ انسان کے علاوہ کسی اور پر یہ تعریف صادق نہیں آتی. اس میں تمام انسان آ جائیں گے, آپ کہیں گونگے بہرے تو آتے نہیں اس میں. تو اسپیکنگ پاور کا مطلب اس میں صلاحیت ہو کہ بول سکتا ہو, کسی عذر کی وجہ سے نہ بول پائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو کسی کے منہ پہ ٹیپ لگا دو پھر بھی نہیں بولے گا نا. تو فرعون نے چالاکی یہ کی کہ خدا کی ڈیفینیشن پوچھنا شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام سے. سمجھتے ہیں کیا پوچھنا شروع کر دیا؟ خدا کی ڈیفینیشن, کہ خدا کو ڈیفائن کرو. اللہ کی ذات عقل سے بالا تر ہے, اللہ کی حقیقت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. کہ ایسی جامع معنی تعریف کی جائے کہ وہ اللہ پہ پوری منطبق آ رہی, اس کی ماہیت بیان کی جائے, یہ اللہ کے لیے ممکن, کیونکہ اللہ کی ذات ہماری عقل سے بالا تر. بھائی پانی کے تو ڈیفائن کر دیا, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کیول ہو اور ایک آکسیجن کا مالیکیول کا جب کمبینیشن بنتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ پانی. پانی کے علاوہ کوئی اور چیز میں یہ کمبینیشن نہیں بنتا, اور جہاں بھی پانی ہوگا یہ کمبینیشن لازمی ہوگا. تو آپ نے پانی کو 2 اور 2 4 کی طرح ڈیفائن کر دیا. بھائی ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 جب ملتا ہے ایک خاص ترکیب کے ساتھ تو کیا بن جاتا ہے؟ پانی. لیکن اللہ کو اس طرح سے ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. تو فرعون نے چالاکی یہ کی, مر ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ تم دونوں کا کہ گاڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے. حضرت موسیٰ نے جواب بدل دیا. حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ جواب بدل. وہ پوچھ رہا تھا ڈیفینیشن, حضرت موسیٰ نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دیں, کیونکہ وہ پتہ ہے کیا چاہ رہا تھا کہ جب یہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے تو میں یہ دعویٰ کروں گا کہ جس خدا کو تم ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہو, تمہیں خود نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, تو اس کی طرف میں بلا کیوں رہے ہو؟ اس سے وہ خدا کے وجود کا انکار کرے گا. اور حضرت موسیٰ کی ذمہ داری تھی اللہ کے وجود کو ثابت کرنا, تو ثابت کرنے کے لیے ڈیفینیشن کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے, اس کی صفات سے بھی پتہ چل جاتا ہے. سورج کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم نہ ہو کیا ہے, ہم سائنسدان تھوڑی میں کیا پتا سورج ہے کیا. سائنسدان کہتے ہیں ہائیڈروجن کے گولے دھماکے ہو رہے ہیں,
ہمیں تو اب پتہ چلا ہے دھماکے ہو رہے ہیں, ہم سمجھتے تھے شب برات کے پٹاخے پھوٹ رہے ہیں اس کے اندر, ہمیں کیا پتا. لیکن اگر ہمیں سورج کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے, سورج کی صفت معلوم ہے کہ روشنی دیتا ہے, تو روشنی اگر ہوگی ہم یقین کر لیں گے کہ سورج موجود ہے. سورج کی صفت معلوم ہے کہ کام کر رہا ہے روشنی والا, اور یہ کام سورج کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سورج ہے یا نہیں ہے, تو میں سورج کی ڈیفینیشن تلاش نہیں کروں گا, میں کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھوں گا, دھوپ نکلی ہوئی ہے تو کیا کہوں گا, سورج ہے. کیوں؟ مجھے سورج کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے, لیکن سورج کی صفت معلوم ہے کہ سورج کا کام ہے لائٹ دینا. اگر لائٹ نہیں ہے, اگر لائٹ ہے اور یہ کڑکتی ہوئی دھوپ ہے, اس کا مطلب کوئی روشنی دینے والی طاقت موجود ہے, اور وہ سورج کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو فرعون نے 1.5 ہوشیاری کی, 1.5 ہوشیاری جسے آج کل کہتے ہیں انگلش میں. وہ کیا ہوشیاری کی کہ خدا کی ڈیفینیشن میں الجھا دو. جب یہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے مجلس برخاست ہو جائے گی. حضرت موسیٰ چالاکی سمجھ گئے. حضرت موسیٰ نے کہا اگر میں ڈیفینیشن میں الجھا دیا نا اس نے مجھے, تو خدا کے وجود کے انکار کا موقع ملے گا. اس کے سوال میں مت الجھو, اپنے کام کو فوکس کرو. اپنا کام کیا ہے؟ خدا کی وہ صفات بیان کرو جو اس کے ہونے کا ثبوت ہے, جو اس کے ہونے کا ثبوت, جو اس کا کی علامت ہے کہ وہ ہے. تو کیا بیان کیا؟ جب کوئی کام ہوتا ہے تو کام کرنے والا موجود ہوتا ہے. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کام کرنے والے کے بغیر ہو جائے. تو فرعون نے پوچھا مر ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی. موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفینیشن بیان کرنے کے بجائے کیا بیان کیا؟ صفات. وہ رب جس نے ہر چیز کو بنایا اور اسے اس کی فطرت پہ چلا دیا. کیا مطلب؟ یہ 2 کام دنیا میں ایسے ہو رہے ہیں جو خالق کے بغیر ممکن نہیں ہے. کیا مطلب؟ جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ خود سے بن نہیں سکتی. یہ جو پھینک دیتے ہیں نا ڈاروین شاروین ٹائپ کے فضول قسم کے لوگ کہ یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے, ایوالو کر کے اتنا کہ چیزیں بن جائیں, ایسی مرغی بن گئی, مور بن گیا, انسان بن گیا, ہاتھی بن گیا, یہ پاگلوں والی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو اتنی چیزیں جو بنی ہیں یہ کسی کریٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ پھر صرف بنی نہیں ہے بلکہ ایک خاص نظام کے تحت چل رہی ہیں. مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو اس کی فطرت پہ چلا دیا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کو تلاش کر کے دودھ کی طرف لپکتا ہے. یہ کام آٹومیٹک خود بخود نہیں ہو سکتا. کوئی خدا ہے جس نے ماں کے پیٹ میں اس بکری کے بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی کدھر لپکنا ہے؟ تھنوں کی طرف لپکنا ہے. مرغی کے انڈے دینے کا ٹائم آئے گا اور مرغی انڈا دے گی, اس کی حفاظت کرے گی, اس کے بعد انڈوں کو تلاش کرے گی اور ان انڈوں کے اوپر 21 دن تک بیٹھے گی اور اس کو آہستہ آہستہ گھمائے گی تاکہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملے. پھر اس سے جو چوزے نکلتے ہیں ان چوزوں کو اپنے پروں میں چھپاتی ہے, خاص ٹیمپریچر دیتی ہے. اس کو پتہ ہے اس کی چونچ چھوٹی ہے, یہ باجرہ کھا نہیں سکتے. مرغی ان باجروں کو توڑ توڑ کر اپنے بچوں کی خوراک کا ذریعہ بنتی ہے. احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. صرف بنایا بھی نہیں ہے, بہترین انداز سے بنایا. ثم ہدا, پھر اس کو اس کی نیچر پہ چلا دیا. کیا خاندانی تقریر کی نا موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو ڈیفائن کرنے کے لیے فرعون کے محل میں. ان صفات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے, کیونکہ فرعون ملحد تھا, ایتھیسٹ تھا. کہتا میں ہی ہوں سب کچھ, انا ربکم الاعلی. جیسے آج کل سیکولر حکومتیں خدا کی منکر ہیں لیکن خود کو خدا بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ایتھیسٹ خدا کو تو نہیں مانتا, گاڈ کو, لیکن اپنی ریاست کو خدا مانتا ہے. وہ ریاست ہومو سیکچولیٹی کو لیگل کر دے تو اس کے ہاں یہ گندی بیماری بھی حلال ہے. پھر ریاست کیا شراب پی سکتے ہو تو حلال ہے, تو اس نے حلال حرام کا اختیار کس کو دے دیا؟ ریاست کو. تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم خدا کو نہیں مانتے, یہ جیسے جو کہتے ہیں نا ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, تقلید نہیں کرتے, وہ اپنے کسی اسکالر کی ایسی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ ابو حنیفہ کی ایسے نہیں کر رہے ہوتے. تو اس زمانے میں لیبل اچھے اچھے لگ رہے ہیں, تو میں بار بار کہتا ہوں لیبل اور عنوانات سے دھوکہ مت کھاؤ. یہ صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو لیبل لگے جاتے ہیں نا کمپنی کی مشہوری کے لیے, اچھا لیبل لگاؤ چورن بکے گا اس سے. تو لیبل ہر آدمی بڑے خاندانی قسم کے لگا رہے ہیں. میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, دوسرے کہتے ہیں میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں, فقہ شکہ نہیں مانتا. تیسرا کہتا ہے میں صرف
بخاری کو مانتا ہوں. نہ یہ بخاری کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، اور نہ حدیث کو. کبھی بٹھاؤ ہمارے سامنے. خیر بات کیا چل رہی تھی، کدھر چلی گئی. تو دوسرے مقام پر اس مضمون کو اللہ نے اور انداز سے بیان کیا. فرعون نے پوچھا مر ربکما یا موسیٰ، رب کی ڈیفینیشن. موسیٰ علیہ السلام نے ایک صفت تو یہ بیان کر دی، ٹھیک ہے نا، کہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. یہ بہترین انداز سے بننا یہ خود بخود نہیں، مور بہترین انداز سے بنائے نا، یہ ایویں ہی ٹیڑھا میڑھا بن گیا. شہد کی مکھی بہترین انداز سے بنی ہے. شیر بہترین، شیر کو جیسا ہونا چاہیے بالکل اسی حساب سے اس کے دانت، اس کی دم، اس کی دھاڑ، ہر چیز بہترین انداز سے بنائی گئی ہے. شیر کو دھاڑ دی گئی ہے، بکری کی آواز میں گرج بولو نا نہیں ہے. شیر کی جو خوراک ہے اس پہ دھاڑ سوٹ کرتی ہے. اگر وہ منمناتا ہوا جاتا تو ہرن اس کے قبضے میں نہیں آتا. وہ جا کے ہرن سے کہہ رہا ہوتا ہے ایکسکیوز می سر، آج مجھے کھانا نہیں ملا. تو جو جیسے ہیں ویسا بنایا اس. ہر جانور کی آنتیں اس حساب سے، چونچ اس حساب سے. کہتے ہیں خود ہی ڈیزائن کیا ان جانوروں. اتنی اچھی ڈیزائننگ میرے بھائی، جاپان کے سائنسدان اب تک اتنے اچھے روبوٹ نہیں بنا سکے. اتنے یہ خود بخود کیسے ہو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ڈیفائن کر دیا. دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یا تو دوبارہ ڈیفینیشن پوچھی یا اس سے پہلے، کیونکہ بار بار یہ سوال کر رہا تھا نا. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو اس کے سوال سے ہٹا کے خدا کی صفات پہ لا رہے تھے. اس نے سوال کیا مر ربکما یا موسیٰ، قال فمن ربکم، کون ہے رب، ما ربکم. تو وہ چاہ رہا تھا کہ ذات میں بحث ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. میں اس پالنے والے کی بات کر رہا ہوں جس کی صفات یہ ہیں، جو آسمانوں کو بھی چلا رہا ہے اور زمین کے نظام کو بھی، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سارے نظام کو پالنے والا، صرف بنانے والا نہیں، پالنے والا. تو فرعون نے اب لوگوں سے کیا کہا، قال لمن حولہ الا تستمعون. لوگوں سے کہنے لگا سن نہیں رہے کیا کہہ رہی ہے. یہ اس کو اٹ از کالڈ گھننا. اٹ از کالڈ جب آپ پہ کوئی صحیح اعتراض کرتا ہے نا اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو آپ نا تھوڑی اوور ایکٹنگ کرتے ہو. آپ کہتے ہو کیا کیسی باتیں کر رہا ہے یار. یہ دیکھا ہوگا نا آپ نے، اس کو بندے کو دیکھو بات کیا کر رہا ہے. آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، ہم تو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اٹھ پٹانگ شروع کر دے گا پھینکنا. بہت سی چیزیں ہیں مثالیں دینے کے لیے لیکن وہ مناسب نہیں ہے، پھر ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا. کرنٹ مثالیں میرے پاس بہت ساری اس کی موجود ہیں کہ کس طریقے سے گھننے بن کے لوگ بات کو پلٹ دیتے ہیں. کرنٹ مثالیں. تو فرعون نے نا اتنا زبردست موسیٰ علیہ السلام نے تعریف کی کہ جس نے آسمانوں اور زمین کے نظام یہ چل رہا ہے نا، تو تو مصر چلا رہا ہے زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی کس طرح سے چلا رہا ہے، بچوں کو مار مار کے قتل کر دیا ہزاروں کو. تو پورا نظام جو چل رہا ہے وہ ہے جو چلانے والے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو فرعون کیا کہہ رہا ہے، لمن حولہ الا تستمعون. لوگوں سے کہنے لگے سن نہیں رہے، کس قسم کی باتیں کر رہے یہ بیٹھ کے. حالانکہ باتیں بالکل، جو دربار میں عقل مند لوگ تھے انہوں نے پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں اللہ کا انٹروڈکشن سنا تھا. تو فرعون کا کہنا یہ تھا میں خدا کی ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں، خدا کو ڈیفائن کرو. اور یہ لگ گئے کہ جس نے یہ بنایا، جس نے یہ بنایا، جس نے یہ بنایا. یہ ایسی مثال ہے جیسے کسی دیہاتی سے پوچھیں کہ پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس بیچارے کو کیا پتا ہائیڈروجن آکسیجن کیا. وہ کہتا ہے وہ چیز جو تمہاری پیاس بجھاتی ہے. آپ اصل میں یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ پانی وانی کچھ نہیں ہوتا، پانی وانی کچھ نہیں ہوتا، کسی دیہاتی سے مناظرے میں غالب آنے کے لیے. اب دیہاتی کہہ رہے ہیں جی ہوتا ہے، تو آپ کا اس کی ڈیفینیشن کیا؟ وہ کیا مجھے کیا پتا کیا ڈیفینیشن ہے. آپ اس پہ کہو کہ اس کا مطلب کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو ایسی بکواس کر رہا ہے. تو دیہاتی کیا بولے گا، ابے تیری پیاس کیسے بجھتی ہے، اب تک تو زندہ کیسے ہے. یہی کہے گا نا وہ، بھائی جو چیزیں تیرا پیاس بجھاتی ہیں اس کو پانی کہتے ہیں. اب مجھے کیا پتا ڈیفینیشن کیا ہے اس کی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پانی ہے، کیونکہ پیاس بجھتی ہے اور پانی کے علاوہ، اور کمبخت تیری بھی پیاس اسی سے بجھتی ہے. تو اس لیے گھننا بن کے پانی کا انکار مت کر. تو فرعون یہی گھننا بن کے کیا کر رہا تھا، خدا کے وجود کا انکار. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کو ہٹا کے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دیں.
قال رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں اور زمین کو اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کو پالنے والا. قال لمن حولہ الا تستمعون، لوگوں سے کہا سنتے نہیں کیا کہہ رہا ہے. حضرت موسیٰ خاموش نہیں ہوئے کہ ایک دم ڈر جاتے، بھائی اس نے تو میری بات کو اگنور کر دیا. فرعون تو چاہ رہا تھا نا کوئی پھوٹ ڈالے اور یہ مجلس برخاست ہو، یہ مجلس ختم ہو، کیونکہ ایسے ہی میں نے ہٹا دیا تو بےزتی بھی ہوتی ہے نا بھائی، ایسے ہی ہٹا دیا تو بے عزتی بھی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں بولنے تو دیتے، کیا کہہ رہے ہیں وہ، اپنے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں. تو فرعون کو یہ ڈر تھا، تو بحث کو گھما رہا ہے. الا تستمعون، لوگوں سنتے نہیں ہو، یہ کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے ہی خاموش ہوا، اگلا جملہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اے فرعون تجھے بھی پالتا ہے اور تیرے باپ دادوں کو بھی جس نے پالا ہے اور پیدا کیا ہے، اس رب کی بات کر رہا ہوں. فرعون کو پھر غصہ آ گیا نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ اپنی بولے چلے جا رہے ہیں. پہلے کہہ رہا تھا آسمانوں کا پالنے والا، زمین کا پالنے والا، میں نے ابھی اس کی بات کو ایکسیپٹ کیا نہیں ہے، اس پہ میں ابھی اعتراضات کروں، ان اعتراضات کے جوابات چلیں، اور یہ اس نے دوبارہ وہی اسٹائل اختیار کر لیا، وہی انداز، کہہ رہا ہے تیرا بھی رب اور آسمانوں اور زمین اور تیرے باپ دادا کا بھی رب. تو پھر غصے میں آ کے کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اے لوگو خدا نے جس کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے وہ معاذ اللہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں میری سن نہیں رہا، اپنی بولے چلے جا رہے ہیں. طنز کیا اس نے کہ جس کو خدا نے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے وہ کیا ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے. حضرت موسیٰ رکے نہیں، کیونکہ فرعون تو چاہ رہا تھا نا یہ بات کیا ہو، بند ہو، ختم ہو، کیونکہ حق میں اٹریکشن ہوتی ہے. حق جیسا بھی ہو نا، کتنا ہی کڑوا ہو، اللہ نے اس میں خاص قسم کی اٹریکشن رکھی ہے. فرعون کے محل میں کبھی کسی نے یہ باتیں سنی نہیں تھیں، پہلی دفعہ سن رہے تھے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. فرعون کو ڈر تھا میری کابینہ آہستہ آہستہ میرے خلاف ہو جائے گی، کھسکنا شروع ہو جائیں گے ایک ایک کر کے. تو فرعون نے جیسے ہی کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ مجنون ہے جس کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، میں جس رب کی بات کر رہا ہوں، پہلے میں نے کہا تھا آسمانوں اور زمین کا رب، پھر میں نے کہا تیرا اور تیرے باپ دادا کا رب، تیسری بات میں کرتا ہوں مشرق بھی وہی پالتا ہے اور مغرب بھی وہی پالتا ہے، اور جو مشرق اور مغرب کے درمیان سب کا رب، اگر تو عقل سے کام لے. اب فرعون جو ہے نا بھنا گیا نا، اب آ گیا وہ ابے تبے پر. ٹھیک ہے نا، فرعون کا خیال یہ تھا کہ باتوں میں تو دم ہے، شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرو، یہ تھوڑی کہ کوئی بھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دے تو ہم مان لیں. تو فرعون نے کہا کہ کیا آیت ہے، فاتی بہ ان کنت من الصادقین سے پہلے جو آیت ہے کہ ان کنت جیت بآیۃ فاتی بہا ان کنت من الصادقین، تیرے پاس اس کی نشانی کیا ہے کہ تو خدا کا پیغمبر، کیسے مان لیں ہم کہ تجھے کس نے بھیجا ہے. اب بات سے ہٹ گیا، کیونکہ فرعون کو پتا تھا جتنا اعتراضات کروں گا یہ اللہ کی اور کبریائی بیان کرتے کرتے پورا مجمع 4 مہینے کی جماعت میں نکل جائے گا. تبلیغ والے یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک صاحب بڑے پہلے کسی تنظیم میں تھے، بڑے غنڈے محلے کے نا، تو تبلیغ میں نکل گئے، اتنی بڑی داڑھی، اتنا چہرے پہ نور، اب ماشاءاللہ پوری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کی ہوئی ہے. پہلے بڑے بدماش تھے، کراچی میں نہیں جب بدماشی کا دور، دادا اور وہ اس طرح کا دور چل رہا تھا. تو میں نے کہا آپ کیسے تبلیغ میں نکل گئے بھائی، آپ تو بڑے سخت طبیعت کے ہوا کرتے تھے. کہتے ہیں یار میں ایک دفعہ، میں تو مسجد میں آتا ہی نہیں تھا، ایک دفعہ کوئی مجھے گھسیٹ کے مسجد میں لے آیا، تو تبلیغ کے کسی کا بیان چل رہا تھا، وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے، اللہ نے ایسے کائنات کو بنایا، اللہ ایسے ہیں، اللہ اتنی طاقت ہے. وہ میرے دل پہ نا ایسا اثر ہوا، میں نے کہا اصل صفات تو کس کی ہیں، اللہ ہے. تو کہہ رہا ہے میرا دل پگھل گیا بس. تو ایسا ہوتا ہے جب انسان اللہ کی بڑائی سنتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا دل نرم ہوتا ہے. تو فرعون کو یہ ڈر لگا کہ اگر میں اونٹ پٹانگ اعتراض کرتا رہا نا تو یہ اللہ کی کبریائی، موسیٰ علیہ السلام کو تو موقع چاہیے تھا، کئی نسبحک کثیرا، کہ ہم تیری کثرت سے حمد و ثنا کریں. تو بار بار اس نے، پھر فرعون نے فوراً کا ٹو دا پوائنٹ بات پہ آؤ بھائی، اے موسیٰ اگر تم نبی ہو تو تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو پیش کرو. حضرت موسیٰ تو تلاش میں تھے کہ یہ نشانی مانگے اور میں پیش کروں.
فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ, لاٹھی کو زمین پہ ڈالا اور وہ بہت بڑا اژدہا. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے بہت تیز رفتار سانپ, تو یہ دونوں میں تضاد نہیں ہے. اژدہا بڑا تھا لیکن رفتاری میں کیسے تھا, جیسے سانپ ہوتا ہے, تو اس طرح کا تھا. اور گریبان, ہاتھ گریبان میں ڈالا, باہر نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا ہے. قال للملأ حوله, فوراً پلٹا کھایا فرعون نے. اچھا ایکچولی اب سمجھ میں آیا مسئلہ کیا ہے. جادو ہے, میجک شو کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یہاں. بڑے دیکھے ہم نے میجک شو, وہ تلوار سے بندے کو کاٹو, ٹانگے ادھر اور دھڑ ادھر, پھر جوڑ دیتے ہیں, کبوتر نکال رہے, دیکھے ہوں گے نا اپنے یوٹیوب پہ, تو بہت رومال سے کبوتر نکالنا. اور جناب ہم اسکول میں تھے, وہ ایک بندے کو بال کھلائی, پھر ہیڈ پمپ چلایا نا اس کو یوں کر کے, منہ سے بال نکل گئی, بلیڈیں کھا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو فرعون نے کہا للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم. اب سچویشن, میں بھی کہوں اتنی دیر سے یہ اللہ کی بڑائی اللہ اللہ کر رہا ہے بیٹھ کے, اب سچویشن میری اب تسلی ہو گئی. ان ھذا لساحر علیم, یہ بہت ماہر جادوگر ہے. کیوں؟ عام جادوگر ہر جگہ جادو نہیں دکھاتا, وہ ایک پروگرام ہوتا ہے اس کا, ایک اس کے ایریے میں. یہ جو میجک شو دکھا رہے ہوتے ہیں نا, کبھی آپ ان کو ڈبہ لا کے دے, اسے کبوتر نکال کے دکھا, قیامت آ جائے گی, نہ اٹھنی نکال سکتے ہیں نہ چمنی. ممتاز بیگم جو چڑیا گھر میں ہے نا, اس کو یہاں لا کے بولیں یہاں کرو, کہہ رہی یعنی یہاں لومڑی ہوگی یا ممتاز بیگم ہوگی, دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے. دیکھیے نا چڑیا گھر میں ممتاز بیگم, تو وہ اس کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے, اور یہ میرے محل میں لا کے کر رہا ہے. تو اس کا مطلب لساحر علیم, بہت سیکھا ہوا جادوگر ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جادو دکھانے کے لیے یہ جو اللہ کی کبریائی اور ہمارے محل کی سلیکشن اور پبلک کو جمع کیا, یہ سارا کیس اصل میں یہ کہ عام جادوگر تو جادو دکھایا, پیسے لیے, پتلی گلی سے نکل لیے. اس کے بڑے پروگرام ہیں, اس کے کیا ہے پروگرام, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کرو, میں نجات دہندہ ہوں. تو یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ, یہ چاہتا ہے یہ جادو دکھا دکھا کے, جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے. کرسی کا معاذ اللہ, نقل کفر, کرسی چاہیے اس کو, حکومت چاہیے. تو گویا وہ کہنے لگا اب بتاؤ نا کھل کے اصل میں تمہاری چاہت کیا تھی. اللہ کی تم, اللہ نے بنایا ہے بھائی, اللہ نے بنایا اور اللہ بہت بڑے ہیں. یہ تو ایسے ادھر ادھر کی بات چل رہی تھی. فماذا تأمرون, درباریوں سے کہنے لگا آپ کا مشورہ کیا ہے اس بارے میں. یعنی یہ تو طے شدہ, یہ حالانکہ مشورہ اس پہ لینا چاہیے تھا کہ بھائی یہ جادو بھی ہو سکتا ہے اور معجزہ بھی, تو مشورہ دو کہ ہم اس کو کیسے تحقیق کریں کہ یہ جادو ہے یا حقیقت میں پیغمبر ہے. مشورہ اس پہ ہونا چاہیے نا. لیکن نہ مشورہ اس پہ کہ جادوگر تو ہے اور ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے کے لیے تو آیا ہے, اب بتاؤ اس کا لوگوں کی نظر میں جو امیج بنتا جا رہا ہے, یہ امیج کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم, اور اس کی اس تحریک کو ہم ناکام کیسے بنا سکتے ہیں. لوگوں نے کہا بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں. ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین, اس کو اور اس کے بھائی کو 2-4 دنوں کے لیے, 1 مہینے کے لیے مہلت دے دیں, اور پورے شہر میں منادی کر دیں کہ یاتوک بکل سحار علیم, جتنے ملک میں مصر میں بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ. وہ سارے جادوگر اس سے مقابلہ کر کے اس کو ہرا دیں گے, اور اس کا امیج لوگوں کے سامنے خراب ہو جائے گا. تو قرآن کہتا ہے, یہ تو پھر مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے, بس میں 2-4 منٹ میں بیان کر کے پھر ختم کرتا ہوں. آج آپ لوگ کا کھانا بھی ہے نا, دعوت بھی ہے, جتنا بھی قیامت اور آخرت کی باتیں ہوں, کھانے پر مسلمان اس کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیتا. مسلمان کہتا ہے جنت بھی مل جائے گی بعد میں. پہلے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, دیکھو اسلام میں 3 درجات ہیں. ایک ہے ایمان, سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ ایمان. اس کے بعد ہے اسلام. اسلام کہتے ہیں اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا, یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے. اس کے بعد ہے احسان, یعنی عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنا. یہ قرآن و سنت سے ہی ثابت ہے کہ موٹے موٹے احکام پر صرف عمل نہیں, بلکہ اس میں کیا ہو جائے, یعنی بہت خشوع و خضوع اور
آگے نکل جانا اعمال میں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج کل کے مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ کھانا مل جائے تو ایمان باقی ہے اس کا. اسلام یہ ہے کہ وہ ہضم ہو جائے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ اور اونچے درجے پہ پہنچ جائے گا. احسان یہ ہے کہ قبض نہ ہو اس کو, سمجھ رہے ہو, وہ پاس بھی ہو جائے آرام کے ساتھ. تو یہ درجہ احسان تک پہنچ گیا. تو کھانا ہے آپ لوگوں کا, بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں درس کو. اکرم بھائی بھی ناراض ہو رہے ہوں گے, انہوں نے دعوت کی ہے, ان سے آج کل میں ویسے بھی پنگا نہیں لینا چاہتا. تو دوسرے مقام پہ ہم دوبارہ طٰہٰ کی طرف آتے ہیں. قال فما بال القرون الاولیٰ. جب یہ یہاں سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جادو کی بات بعد میں آئی, فرعون نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ ما بال القرون الاولیٰ, اے موسیٰ جو ہم سے پہلے اتنی قومیں گزر چکی ہیں کفر پر, جو خدا کو نہیں مانتے تھے, ان کا کیا ہوگا. اب یہاں فرعون نے پھر بحث بدلنے کی کوشش کی. ہم ہوتے فوراً کیا کہتے, سارے جہنم میں جائیں گے. یہی ہوتا ہے نا, تو بھی جہنم میں, تیرا باپ بھی جہنم میں, تیری ماں بھی جہنم میں. تو یہ دائی حکمت نہیں ہے, سامنے والا جس بحث میں آپ کو الجھانا چاہ رہا ہے آپ نہ الجھیں. آج کل کے خطیب کیا کر رہے ہیں, آپ کو غیر ضروری بحثوں میں الجھا رہے ہیں اور آپ اس میں الجھ جاتے ہو. آپ نے اس خطیب کو سننا ہے جو آپ کو آپ کی پریکٹیکل لائف کی چیزیں بتا رہا ہو. تو فرعون نے کیا کیا, فرعون نے پینترا بدلا کہ موسیٰ کی زبان سے میں یہ نکلوا دیتا ہوں میرا باپ بھی کہاں تھا, جہنم میں, کیونکہ ہو سکتا ہے فرعون کا باپ بھی ظالم ہو, یہی کچھ کر رہا ہو. تو کہنے لگا فما بال القرون الاولیٰ, پچھلی امتوں کا کیا ہوگا جو گزر چکی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا علمها عند ربی فی کتاب, میرے رب کو پتہ ہے ان کے بارے میں, سب کچھ لکھا ہوا ہے کس نے کہاں جانا ہے. لا یضل ربی, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے کہ بھیجنا جنت میں تھا اور بھیج کہاں دے, جہنم میں, یا بھیجنا جہنم میں تھا اور بھیج کہاں دے, جنت میں. ایسی غلطی بھی نہیں کرتا. ولا ینسا, اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ جان کر تو نہ غلطی کی ہو, بھولے سے کر لی ہو, ایسا نہیں ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا, میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو کیا بنایا, بچھونا بنایا. دوبارہ کس پہ آ گئے, اللہ کی صفات پر. وجعل وسلک لکم فیہا سبلا, اور زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے, تبھی پوری دنیا آباد ہوئی ہے, ٹریولنگ ہوئی ہے, چائنا آباد ہو گیا, انڈونیشیا, ملیشیا میں سفر, راستے بنائے ہیں اللہ نے. وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے اس اللہ نے کیا برسایا, پانی. یہاں اللہ نے بات کے انداز کو چینج کر دیا. ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کی تقریر چل رہی تھی, ایسا لگتا ہے اللہ کو ایسا جوش آیا کہ اللہ نے اپنی تقریر شروع کر دی, صحیح ہے نا. یہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو درمیان سے ہٹایا اور کہا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا, لوگوں ہم نے پھر اس پانی سے طرح طرح کے نباتات نکالے. من نبات شتّا, مختلف نوعیت کے ہزاروں قسم کے پھل پھول, بیل بوٹے, پھل سبزیاں, اناج, غلے, ایک پانی, ایک زمین اور ایک مٹی سے کس نے کیے, ہم نے. حالانکہ بات ہم کی نہیں چل رہی تھی, بات ان کی چل رہی تھی, اس اللہ نے ایسا کیا ہے. اس کو کہتے ہیں صنعت التفات, ایک ٹرم ہے بلاغت کی, صنعت التفات, کہ بات غائب کے صیغوں کی, تھرڈ پرسن سنگولر کی چل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اللہ نے یوں کیا, اللہ نے یوں کیا. اللہ کو ایسا جوش آیا نا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو درمیان سے ہٹایا, اب ہم سے ڈائریکٹ ہو گئے اللہ تعالیٰ. ارے موسیٰ اور فرعون, اب ایک طرف میں تم سے خطاب کر رہا ہوں کہ موسیٰ نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ آسمان سے پانی برسایا, زمین میں راستے بنائے. اللہ کہتے ہیں فاخرجنا, اس اللہ نے نہیں, ہم نے اس سے کیا کیے. اب یہ اللہ کا اپنا کلام شروع ہو گیا نا, نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی, رہنے دو, جا کے میچ دیکھو. فاخرجنا, ہم نے نکالا, بھی اس پانی سے, ازواجن, مختلف قسموں کے, من نبات, نباتات, شتا, بہت ساری قسموں کے, اتنے قسموں کے پھل ہیں آپ کھاتے کھاتے تھک جاؤ گے, پھلوں کی قسمیں ختم نہیں ہوں گی, ایک پانی, مٹی اور گارے سے پیدا ہو رہی ہیں. تو خیر, کلو ورعوا انعامکم, اللہ ہم سے اب ڈائریکٹ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ فرعون موسیٰ کی بات نہیں چل رہی, اللہ ہم سے ڈائریکٹ, کہ کم بختو تم بھی تو خود غور کرو, فرعون کو تو ایک طرف رکھو. کلو ورعوا انعامکم, خود بھی کھاؤ,
اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, عقل مندوں کے لیے اس پانی کے برسنے اور اس میں طرح طرح کی نباتات پیدا ہونے اور پھر مویشیوں کی غذا بننے اور ان مویشیوں کا گوشت بننا اور اس سے دودھ بننا, اس تمام پروسیس میں عقل مندوں کے لیے خدا کے وجود اور اس کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اب یہاں سے دوبارہ اللہ پھر اسی واقعے کی طرف آ جاتے ہیں. چلو ہم تمہیں دوبارہ فرعون کے محل میں لے کے, یہ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے درمیان اپنی تقریر ہم نے شروع کر دی تھی, سمجھ رہے ہو نا, یہ تو ہم نے درمیان میں اپنی بات شروع کر دی تھی. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کسی کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ میں نے اپنا نمائندہ بنا کے کسی کو بھیجا اور میں نے کہا بھائی مفتی صاحب پہ جو یہ الزام لگے ہیں یہ غلط ہیں, تو میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں. اس نے میرے بارے میں کہا کہ نہیں وہ ایسے نہیں ہے, وہ چار شادیوں کی باتیں کرتے ہیں لیکن عدل کی باتیں بھی کرتے ہیں, وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں. ابھی تک تو میں اس کا کلام ایک دم, مجھے یہ واقعہ بیان کرتے کرتے جوش آئے اور میں اس کو درمیان سے ہٹاؤں اور میں کہوں بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ بغیر عدل کے کرو, بھائی میں تو یہ بیان بھی تو کر رہا ہوں, بھائی میں یہ بھی تو کر رہا ہوں, بھائی میں یہ بھی تو کر رہا ہوں. یعنی آپ کسی کی کہانی سناتے سناتے درمیان میں خود میدان میں کود پڑتے ہیں اور اس کو درمیان سے نکال کے تھرڈ پرسن کے صیغے استعمال کرنے کے بجائے آپ متکلم کے فرسٹ پرسن کے صیغے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ قرآن کی بلاغت ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ کہتے ہیں موسیٰ نے کہا, بس آیت کا ترجمہ کر کے بیان ختم. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہہ رہے ہیں اس نے آسمان سے پانی, وہ فرعون, اے فرعون میں اس خدا, فرعون نے کہا نا کہ ہمارے باپ دادے کا کیا ہوگا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا, اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا, میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. ادھر اللہ کی تعریفوں پہ تعریفیں کیے چلے جا رہے ہیں, جس نے زمین کو بچھونا بنایا, تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے, اسی نے اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. اب اللہ کہتے ہیں پھر اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے, کلو خود بھی کھاؤ, ورعوا انعامکم اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ, ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے. آگے پھر اللہ دوبارہ فرعون کے محل میں, پھر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کھانے اور پھوڑنے کے ساتھ ساتھ جو کھانا بنانے والا ہے, دینے والا ہے, اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ یہ چاول جو ہم ابھی بریانی ہے یہ کیا ہے, قورمہ ہے, کیا ہے, جو بھی ہے, یہ جو ہم پھوڑیں گے یہ ایسا ہی نہیں آ گیا, آسمانوں سے پانی برسا ہے, بیجوں سے کونپلیں نکلی ہیں, اس بڑا ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے جس کے بعد یہ ہمارا نوالا بنتا ہے اور ہم بڑے آرام سے کھا کے